امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے عالم دین مشہور ہیں، اگرچہ وہ ہمارے عالم ہیں۔ یہ ہم نے تقسیم کر دیا کہ وہ ان کے عالم، یہ ہمارے عالم۔ جتنے پکے مولائی یہ لوگ تھے، اگر میں امام احمد ابن حنبل کو پڑھنا شروع کر دوں تو شاید لوگ ان سے ہاتھ اٹھا لیں۔ توجہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ جتنے پکے شیعہ تھے، جی مجھ سے کبھی بات ہو، 18 دلیلیں میرے پاس کہ امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ کبھی بات ہوگی؟ امام احمد ابن حنبل کے پاس حنبلی جو جن کو اپنا مقلد مانتے ہیں، اپنا مرجع مانتے ہیں، تو ان کے پاس ان کا مرید ایک شیعہ دوست کو لے گیا اپنے ساتھ، اور امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ حضور یہ فرمائیں جبریل نبی مکرم پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ احمد حنبل نے فرمایا کہ 12,000 دفعہ۔ کہا آیتیں تو 6,000 کچھ ہیں، یہ 12,000 دفعہ کیسے نازل ہوئے؟ کہ صرف آیتیں تو نہیں لاتے تھے، جبریل کا کام صرف قرآن لانا تو نہیں تھا، جبریل چکی بھی چلاتے تھے، جبریل اہل بیت کے گھر میں صفائی ستھرائی بھی کرتے تھے، جبریل اس دروازے پر آ کر تسبیح سیدہ بھی پڑھتے تھے۔ جبریل صرف آیتیں تو نہیں لے کر آتے تھے، جبریل کا آنے کا سبب صرف قرآن نہیں تھا، 12,000 دفعہ سرکار پر جبریل نازل ہوئے۔ اب شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگے علی پر بھی کبھی جبریل آئے، تاکہ یہ شیعہ دوست ذرا شرمندہ سا ہو جائے۔ سوچ رہے ہوں گے نا، کہیں گے علی پر کیا مطلب آنے کا؟ تو فوراً امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہاں جبریل علی پر بھی آئے۔ کہا حضور کتنی دفعہ؟ کہا 24,000 دفعہ۔ کہہ لیں حضور نبی پر تو 12,000 اور علی پہ 24,000۔ کہہ لیں تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ جی میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب شہر میں آؤ گے تو دروازے پہ 2 دفعہ جانا پڑے گا، آتے بھی جاؤ گے جاتے بھی جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ تو جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم پوچھ رہے ہو یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ چادر کے نیچے، اے رب چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جبریل سے میں سوال کر رہا ہوں، حضرت جبریل امین علیہ السلام سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کون ہے چادر میں؟ تو عجب نہیں جبریل کا جواب آئے۔ یہ جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، اور جب یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان سکتا، میرے بس کی نہیں ہے کہ پہچانوں یہ کون ہے۔ یا اللہ تو بتا دے۔ اب اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ۔ علماء کرام عربی ادب جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم فاطمہ جملہ اسمیہ ہے، جی مبتدا مؤخر ہے، خبر مقدم ہے۔ یصح السکوت جملہ تامہ ہے، یہاں رک جایا جائے تو بات پوری ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہ بولیں تو بات پوری ہے۔ جملہ ناقص نہیں ہے، جملے میں گنگ نہیں ہے، جملہ گونگا نہیں ہے۔ ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں۔ جب ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ سب فاطمہ ہیں۔ جب مصادیق میں تبدیل کیا جائے گا تو ایک محمد ہے، ایک علی ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، یہ سب فاطمہ ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ عاجز اور عاری اور خالی اور مجبور اور ناتوان ہیں اس دروازے پر کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ کون ہے۔ میری اور آپ کی مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کوئی کھڑا ہو کر سمندر کی تعریفیں کر رہا ہو، اسے کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے، اسے کیا پتا اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اسے کیا پتا اس کے اندر کیا کیا اللہ نے مخلوقات رکھی ہیں۔ اس سمندر میں اترنے کے لیے تو ملک مقرب چاہیے، بلکہ ملک مقرب بھی بعض اوقات سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس سمندر کو سمجھنے کے لیے اسی کی حقیقت کا وجود چاہیے، تب جا کے اس سمندر کو سمجھ سکے گا۔ 4 چیزوں کا علم تو مجھے اور آپ کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے بارے میں اور آپ نہیں جان سکتے کہ کب آئے گی،
جی قرآن پکار کے کہہ رہا ہے 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ قریب ہے. جی 1400 سال سے آوازیں آ رہی ہیں قرآن کی تلاوت پڑھنے والوں سے پڑھنے سے کہ یہ ساعت قریب ہے, یہ ساعت قیامت قریب ہے. تو ہاں اتنی ہی قریب ہے جتنا ایک سانس کے اندر جانے اور باہر آنے کا فرق ہوتا ہے. اس کو ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. ہم قیامت کی آمد کا علم نہیں رکھتے, ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ہے, وہ بتانا بھی نہیں چاہتا ہمیں. ماں کے شکم میں جنین اگر اس کو دنیا کے بارے میں بتائیں گے تو کہے گا کیا باتیں کر رہے ہو, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. قیامت کا علم ہمیں نہیں ہے. دوسری چیز اس کا علم ہمیں نہیں ہے وہ ہے شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. تیسری چیز اس کا علم ہمیں نہیں ہے وہ ہے احوال ولادت ائمہ. ائمہ کی ولادت کا حال ہمیں نہیں پتا. ایک لمحے پہلے آ کر بی بی حکیمہ فرماتی ہیں وہاں تو آثار حمل ہی نہیں ہے, وہاں تو کوئی بچے کی آمد کا آثار ہی نہیں ہے. اور امام عسکری فرماتے ہیں اے پھوپھی جان یہ امر الہی ہے, آپ واپس کمرے میں حجرے میں جائیے. اور بی بی جب حجرے میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں, ایک نونہال بچہ سجدے میں ہے. ہمیں ائمہ کی ولادت کا حال نہیں پتا. اچھا اس لفظ سے بھی نہیں چڑھیں, لفظ ولادت سے نہیں چڑھیں. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جی ولادت نہیں ہوتی ائمہ کے ہاں, ائمہ کے یہاں ظہور ہوتا ہے, اس سے چڑھیں نہیں. یہ ممبر علم کا ممبر ہے, جہالت پھیلانے کا نہیں ہے. ایسی کوئی بات اس ممبر سے نہ کیا کریں جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. میں جس دھڑلے سے اس ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا, بہادر تو جب کہلاؤں گا جب ٹی وی پہ بھی ایسے ہی بولوں. ہماری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے, لہٰذا یہ بات کلپ بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں. جی وہ کہہ رہے تھے کہ ائمہ کی ولادت نہیں ہوتی, تو قرآن میں اگر 4 آیتیں کوئی دکھا دے معصومین کی ولادت کے لیے تو گردن جھک جائے گی شرم سے. تو کیوں ایسی بات کر رہے ہو جو سنبھال نہیں سک رہے ہو. اگر کوئی 50 آیتیں 50 حدیثیں دکھا دے ائمہ کی کہ ائمہ نے اپنے لیے اب لفظ ولادت بولا ہے تو کیا کرو گے. نہیں ہماری کتاب, اچھا ہمارے یہاں ایک عجیب مزاج ہے. ابھی ایک صاحب نے کلپ ڈالا کہ حضرت ابوبکر نے جناب زہرا کی نماز جنازہ پڑھائی, تو ہمارے ہی دوست کہنے لگے ہمارے علماء غلط ہیں, اپنی کتابوں میں غلط باتیں لکھی. فوراً اپنے علماء کے خلاف شروع ہو گئے. اس کو کیوں نہیں بول رہے کہ جھوٹی روایتیں سنا رہا ہے. ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ بہار الانوار میں ساری روایتیں صحیح ہیں. ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ کتب اربعہ میں ساری روایتیں صحیح ہیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ہماری کتابوں میں ساری طرح کی حدیثیں ہیں, یعنی کوئی 18 قسمیں حدیثوں کی, ساری قسمیں ساری کتابوں میں. لہٰذا ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ اصول کافی میں, فروع کافی میں, ملا حجر الفقی میں, استبصار میں, تہذیب میں, وسائل الشیعہ میں, بہار الانوار میں ہماری ساری حدیثیں صحیح ہیں. اس کے اندر نہیں, ہر قسم کی حدیث ہے. توجہ ہے. تو فوراً اپنے اوپر اپنے لوگوں پر اٹیک نہیں کریں. خود ان کے نزدیک بھی ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت ضعیف ہے, جھوٹی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی جناب زہرا کی. کیا ہو گیا آپ کو؟ پڑھ میں رہا ہوں, گھبرا رہے بھائی. میں الحمدللہ کوئی ان نون آدمی نہیں ہوں جی, میں آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جو بات کرو بات دلیل سے ہونی چاہیے, دھڑلے سے ہونی چاہیے. اور شاید مجھ سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین کا کوئی دائی نہیں ہے اس ملک میں. وہ ایک تکفیری ملا نے کہا تھا نا کہ پاکستان کے سنیوں کو اتنا بیدار کر دوں گا کہ شیعوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے سنی. ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا اس کے اس بیان کو جناب سرور چشتی اجمیر شریف سے, جو بریلویوں کے سنیوں کے ایک بہت بڑے پیر ہیں, وہ مجھے دستار باندھنے کراچی آئے. اور ہمارے دیوبندی بھائیوں کا جو اس وقت سب سے معتبر نام, بہت معظم نام, مولانا طارق جمیل, وہ کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے. تو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی اتحاد بین المسلمین والا شاید ہی کوئی ہو. میرے بزرگوں نے, میرے اس میں کرنٹ ہے بھائی, میرے بزرگوں نے یہ بھی میرا جا رہا ہے اس میں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں.
وکیل اہل بیت جناب شہنشاہ حسین نقوی خادم صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ پلٹ آئیے، واپس آ جائیے۔ تو یہ والی بات اتحاد کی اپنی جگہ۔ میں نے کل کراچی سے جب میں اسلام آباد کی فلائٹ میں آیا تو کراچی ایئرپورٹ پہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا، تو ایک دیوبندی عالم نماز پڑھا رہے تھے، ہم نے صف میں کھڑے ہو کے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہم باتیں کرنے والے داعی اتحاد نہیں ہیں، عمل کر کے دکھانے والے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے، اور اصولوں سے ہاتھ اٹھا لینا علیحدہ بات ہے۔ اتحاد کا مطلب اصولوں سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کہنا کہ مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ توہین انبیاء ہے، اور پاکستان کے آئین اور دستور میں جو توہین انبیاء کی سزا ہے وہ ان صاحب کو دی جائے گی جنہوں نے بھی یہ جملہ کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، انہیں وہی سزا لگائی جائے گی، وہی دفعہ لگائی جائے گی جو توہین انبیاء کی دفعہ ہے۔ تو ہم نے ٹی وی چینل پہ یہ بات کی تھی، سوشل میڈیا پہ یہ بات کی تھی کہ اگر یہ کہنا کہ مولا کائنات انبیاء سے افضل ہیں یہ توہین انبیاء ہے، تو یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر مولا علی سے افضل ہیں یہ توہین اہل بیت ہے۔ غلط بات ہے جی۔ اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہے۔ اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہے جی۔ بہت آرام سے بات کی جائے، بڑے تسلی سے اور دلیل۔ میں نے ایک صاحب سے کہا ایک بہت بڑا نام ہے دیوبندیوں کا، اور دیوبندی سب تکفیری نہیں ہے، دیوبندی بھائیوں میں سب تکفیری نہیں ہے، ایک گروہ ہے جو تکفیری ہے۔ تو میں نے تکفیریوں سے کہا، ہمیں مولانا، میں نہیں بتاؤں گا کون سے شہر سے کہاں جا رہا تھا تو شاید وہ مولانا سمجھ میں آ جائیں، لیکن جہاز کا سفر تھا ہمارا، تو میں معلوم ہوا کہ وہ بھی جہاز میں نے اپنے دوستوں سے کہا سیٹ ہماری ایک ساتھ کروا دو، اس سے اچھا موقع تو ملے گا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے کان میں آ کے کہا یہ فلاں ہے، میں نے کہا انہیں بھی پتا ہے کہ میں فلاں ہوں جی۔ تو ہم ساتھ بیٹھے، مولانا کو بھی بڑا حوصلہ ملا، مولانا نے کہا جی میں بھی چاہ رہا تھا، آپ کو دیکھا میں نے اور ہم اچھا ہوا ساتھ بیٹھ گئے۔ تو رستے پر بڑی باتیں رہیں، میں ساری باتیں تو اپنا وقت نہیں لوں، آپ کا وقت نہیں لوں گا، تو مگر میں نے ایک بات ان سے کی، میں نے کہا مولانا اپنے دوستوں سے کہیے ہمارے خلاف اسلحہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ رکھ دیں، اسلحے سے کوئی انہیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں مار کر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں جی۔ وہ ہمارے بدن کو مارتے ہیں، ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا اس ملک میں۔ اگر جو شہادتیں ہوئی ہیں تو مرنا تو سب کو ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی ہارٹ فیلئر میں، مرنا تو سب کو ہے۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ بہتر نہیں ہے علم اٹھائے ہوئے دم نکلے؟ تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ سرخ روح ہے، جنہوں نے شہادتیں پائیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، اور جن کے خانوادے، شہیدوں کے جو خانوادے ہیں، ان کی عزت آپ دیکھتے ہیں نا کتنی ہے، بڑے فخر سے تعارف کروایا جاتا ہے یہ فلاں شہید کا بیٹا ہے۔ جو ایسے ہی مر گئے وہ گم ہو گئے، اور جو شہید گیا ہے اس دنیا سے وہ زندہ ہے، اس کے پورے خانوادے کی عزت بڑھ گئی۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ تو میں نے مولانا سے کہا مولانا اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھ دیں، ہمارے خلاف اسلحہ نہیں استعمال کریں، ہمارے خلاف قلم استعمال کریں، ہمارے خلاف کتابیں لکھیں۔ کہنے لگے مولانا بڑے جگر کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے، آپ اپنے مخالفوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ بات کرو، اعتراض کرو، ہم بتائیں گے نا جی۔ یا علی مدد میں بولتا ہوں، تشریح تم کیسے کرو گے؟ تم سے مراد جو بولتا نہیں ہے،
جی ماتم میں کرتا ہوں، جو ماتم کرتا نہیں ہے وہ کیسے تشریح کرے گا؟ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو شرح بھی وضاحت بھی تو میں کروں گا نا، ہم سے پوچھ نہیں رہے۔ میں پوری دنیا میں اسی لباس میں پھرتا ہوں، نوکر ہوں آپ سب کا۔ میں اپنے تصور میں آپ سب کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہوں، آپ بی کے محب ہیں جی۔ پوری دنیا میں اسی لباس میں پھرتا ہوں، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھا ہو اور یہ بات نہ کی ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں جی۔ اب تو ویسے پہچاننے لگے ہیں، لیکن جب پہچانتے نہیں تھے جب بھی کہتے تھے آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں، تو پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے ہی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں جی، ہمارے بارے میں خود سے، ہم سے نہیں پوچھتے، خدا کے لیے ہم سے پوچھو جی، ہم سے پوچھو کہ 40 پاروں کا قرآن 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں۔ یہ نیاز جب بناتے، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ باہر والے بھی میرے ساتھ ہیں تو ایک وہاں سے سلوات یا نعرہ آنا چاہیے۔ الحمدللہ بات دلیل سے اور استدلال سے ہو، بات سمجھا کر ہو اور معقول ہو۔ کہنے لگے جی بچوں کو کاٹ کے نیاز پکاتے ہیں، اب تک وہ گھسا پٹا کوئی 400 سال پرانی بات جی، وہ اب تک چلی آ رہی ہے۔ بحرائن ایئرپورٹ پہ مجھے پوری فیملی ڈاکٹر تھی، ابا، پوتا، پوتی، بہو، بیٹا، سب ڈاکٹر۔ کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا تہران سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے وہاں تو سارے کافر رہتے ہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور کہنے لگے وہ تو بچوں کو کاٹ کے نیاز بناتے ہیں۔ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کسی محلے، نیاز تو ہر محلے میں ہو رہا ہے، نیاز ہر محلے میں ہو رہی ہے، امام بارگاہ ہر محلے میں ہے نا، تو کسی محلہ کے 2 بچے تو گم ہوئے ہوتے۔ کہ بھائی وہ شیعوں کی نیاز ہو رہی ہے، ہمارے بچہ گم ہو گیا۔ کیا باتیں کر رہے ہو خواہ کی جی؟ خبردار میرے عزیزوں، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ خود نیاز بنائی خود کھا لی۔ کارنامہ یہ ہے انہیں کھلاؤ جو نیاز کھاتے نہیں ہیں، انہیں نیاز پہنچاؤ جو کھاتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ لوٹا دیں، دل چھوٹا نہ کیجیے گا، دوبارہ بھیجیے گا، دوبارہ لوٹا دیں، دل چھوٹا نہ کیجیے گا، تیسری دفعہ پھر بھیجیے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تیسری دفعہ سے زیادہ آپ کو بھیجنا پڑے گی، اب وہاں سے نیاز آئے گی، ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اخلاق، کردار، محبتوں کا جو اثر ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے، پیار سے بات کرنے کا جو اثر ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے رویوں کو ہمیں بدلنے کی بھی ضرورت ہے جی۔ اگر کوئی جلوس کے اندر آ گیا، اس کی داڑھی لمبی ہے تو اس کو ہم یہ سمجھیں غیر ہے، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں اگر کوئی سنی آ جائے تو چائے پلائے بغیر نہ جانے دیجیے گا۔ ابھی ایک کراچی میں جوان شیعہ ہوا ہے، اس کا نام ابو ہریرہ ہے، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں مشی میں گیا تھا، تو مشی میں شیعہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا، تو ایک جگہ شوارما بٹ رہا تھا، کوئی مشی میں تبرک تقسیم ہوتے ہیں نا، نیاز، تو کہنے لگا میرا دل کیا کہ میں یہ کھا لوں، تو مگر رش اتنا تھا، لائن اتنی لمبی تھی، تو ہم نے کہا جی یہاں اگر 2 گھنٹے رکیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اپنے قافلے سے۔ تو وہ شیعہ دوست نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ کہنے لگا، شیعہ دوست نے مجھ سے کہا جا کے دور سے آواز لگاؤ، انا سنی۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، انا سنی، تو وہ بحرینی تھا جو بانٹ رہا تھا نا، وہ اپنے اس چبوترے سے اترا اور ٹوکرا لے کے اس کے پاس آیا، کہنے پہلے تم کھاؤ۔ اخلاق اور تہذیب اور پیار اور محبت سے جو بات جا سکتی ہے وہ لڑنے سے نہیں جا سکتی۔